علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے اس سلسلے کا 16واں حصہ سورہ بقرہ کی 153ویں آیت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں استعینوا یعنی مدد طلب کرو مراد یہ ہے کہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مصائب و آلام پر قابو پانے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ انسان کی دو ہی طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، آرام و سکون یا تکلیف و پریشانی۔ آرام اور سکون میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین ہے اور تکلیف و پریشانی میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تاکید ہے۔ صبر کے 3 شعبے ہیں جن پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ پہلا یہ کہ انسان اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روک لے۔ دوسرا یہ کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پہ مجبور کرے۔ اور تیسرا یہ کہ مصائب و آلام پر صبر کرنا یعنی جو مصیبت آ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ عموماً صرف تیسرے شعبے کو صبر کہا جاتا ہے اور پہلے دونوں شعبے جو صبر کی اصل بنیاد ہے انہیں صبر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ مسلمان ہر طرح کے صبر کا پابند ہے۔ البتہ تکلیف دہ بات پر دکھ محسوس کرنا انسان کی فطرت ہے۔ شریعت نے اس دکھ کے اظہار پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ جو رونا ہے بے اختیار اور آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا وہ بے صبری پہ داخل نہیں ہے۔ در حقیقت مصائب پر صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف محسوس ہی نہ کی جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مکمل طور پر راضی رہے۔ انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے کا دوسرا نسخہ نماز ہے۔ در حقیقت تمام عبادات ایسی ہیں جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، اور اس کے علاوہ نماز ایک دعا ہے جس میں انسان کی حاجات پورا ہونے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے کی خاص تاثیر ہے، بشرط یہ کہ نماز کو اس کے پورے آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ صابرین ان لوگوں کا لقب ہے جو ہر طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین سے مراد اس بات کا بھی علم ہونا ہے کہ صبر مشکلات کو حل کرنے اور مصائب کو دور کرنے کا سبب ہے، اور وہ اس طرح کہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت خود ہوں اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔